وہی میرے گھر حال ہے، کہا میرے گھر بھی وہی بات ہے۔ اللہ پکاتے پکاتے تھک گئے، آ جائیے، پکاتے پکاتے تھک گئے، کہنے لگے بھائی میں تو دن بھر کا بھوکا ہوں حضرت عمر، اور میں نے تو ایسے سے عہد کر لیا، مچھلی کا ماجرا ضرور بتاؤ کیا ہے یا پتا کرو۔ اب دیکھو کس سے کرنا، ان کی جب اٹکتی تھی تو کہاں جاتے تھے؟ نبی کی بارگاہ میں۔ انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ بھی حل ہوتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، وہ نبی کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے بولو؟ کون دیتا ہے بولو؟ اعلی حضرت تبھی تو کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی ایسا کرو، چلو نبی کی بارگاہ میں مچھلی لے کر کے چلتے ہیں اور نبی سے پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے، چلو چل کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی عمر اتنی رات ہو رہی ہے، نبی آرام میں ہوں گے، نبی کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتے، نبی آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی چلو چل کے دیکھتے ہیں، اگر نبی بیدار ہوں گے جاگتے ہوں گے تو مسئلہ حل کر لیں گے، ورنہ رات بھر نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہیں گے۔ دونوں بھائی چلے، دونوں دوست چلے، دونوں صحابی چلے، کہاں؟ نبی کی بارگاہ میں۔ ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ اللہ نے کہاں بھیجا بول حضرت جبریل کو؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کہا جاؤ میرے نبی کو بتاؤ آپ کے جو پسندیدہ محبوب صحابہ آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری بات نبی تک پہنچا دی۔ میرے نبی دونوں کا انتظار دروازے پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ بولو۔ دونوں کا انتظار کر رہے تھے، اندھیرا تھا، جب سامنے سے دیکھا ابو بکر اور حضرت عمر آ رہے، نبی دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ اس کتاب میں تاریخ کے الفاظ یوں ہیں، جب نبی کے دانت شریف دکھے تو راستہ منور ہو گیا۔ دانتوں سے روشنی نکلی، جیسی یہ ٹیوب لائٹ ہے نا ایسی اجالا ہو گیا۔ دونوں صحابی آئے، آ کر کے آقا کی بارگاہ میں۔ اب میرے نبی کو پتا تھا، اور عمر کے پیٹ میں بھوک، وہ لوگ طاقتور ہوتے تھے تو الحمدللہ ویسے کھاتے بھی تھے، اور پھر کام کرنے والا آدمی کو زیادہ کھاتا نہیں کھاتا بولو۔ تم لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہو یا جو کاشتکاری کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، تو 4-5 روٹی آرام سے کھا لو گے، سمجھے؟ اور خوب آدھے گھنٹے میں پھاوڑا وڑا چلا کے ٹھیک، لیکن ہمارا کیا لوگ ہم سے کہاں کھائی جائیں گے؟ مگر تم ویسی طاقت ہوتی ہے پھاوڑا، ہم سے اگر آدھا گھنٹہ پھاوڑا چلوایا جائے تو چلا لیں گے کیا؟ پیچھے کو گر جائیں گے۔ اور اگر آپ سے تقریر کرائی جائے تو پھر آپ کو بخار آ جائے گا، بات برابر ہے بھئی، تو پھر آپ کو بخار آ جائے گا، سمجھے؟ جو کام کر رہا ہے وہ اسی میں ماہر ہوتا ہے۔ مگر بعض انسان بہت بڑا کھدو بھی ہے،
مجھے بات یاد آ گئی، جب میں جسپور میں پڑھاتا تھا، یہ لوگ پڑھتے تھے، تو جب جسپور میں پڑھاتا تھا تو بیل جوڑی ایک جگہ سمجھے، کاشی پور کے برابر میں قاسم کا گاؤں، تو ایک لڑکا پڑھتا تھا میرے پاس وہاں، پھر برات ہوئی تو ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا نا، ناشتے میں اللہ کا بندہ 55 رسگلے کھا گیا، 55 رسگلے۔ کتنے رسگلے کھا گیا؟ پہلے ناشتے میں میٹھا چلتا تھا، رسگلے اور ہوتے بھی گاؤں والے تھے، موٹے موٹے رسگلے، تو 55 کھا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے ناشتے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا کیا عالم ہوگا؟ اور اسے کچھ بھی اثر نہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر چلے گئے نبی کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی نے جواب دیا، آ جاؤ میرے پیارو آ جاؤ۔ نبی بیٹھے اور وہ دو زانو بیٹھے، میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق سے بات کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق تو کھاؤے تھے نا، اب عمر بھوکے تھے، اب حضرت عمر بار بار کونی مارے، پوچھنا پیٹ میں کلبلی ہو رہی، جلدی پوچھو، مچھلی کا معاملہ حل کرو۔ اب نہ ابو بکر صدیق دھیان دے نہ میرے نبی، پتا تھا مگر اس کے الفاظ ایسے بتا رہے جو جس کی عکاشی میں کر رہا ہوں۔ میرے نبی بھی دھیان، ابو بکر سنو، یہ بات تھی کہ جی آقا جی آقا۔ اب جب کافی دیر نہ پھس پھس ہونے لگی، میرے نبی بولے کیا بات ہے عمر، کیا بات ہے؟ عمر نے فوراً مچھلی نکالی، بولے سرکار اس کا معاملہ ہے۔ بولے مچھلی کا معاملہ ہے؟ کہا سرکار یہ تو کھا کے آ گیا، میں صبح کا بھوکا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے نبی مسکرا کر کے بولے عمر تمہاری یہ ادا اللہ اور رسول اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ یار ان لوگوں کی ادائیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر دونوں کہنے لگے آقا یہ مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے نبی بولے مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا معلوم ہے؟ کہا عمر ارے تم 1 گھنٹہ نہیں، پوری زندگی اگر اس مچھلی کو آگ پہ چڑھا کر کے پکاتے رہو تو پکنا تو الگ، یہ مچھلی گرم تک نہیں ہوگی، گرم تک نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا گرم تک نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کہنے لگے آقا ایسی مچھلی کبھی پہلے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بولے ایسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی، آقا اس مچھلی میں کیا خاصیت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر ابو بکر سنو، کیا تم ہی تھوڑی مجھ پہ درود پڑھتے ہو؟ ارے یہ مچھلی وہ ہے جب پانی میں تیرتی تھی، جب غوطہ مارتی تھی تو درود پڑھتی ہوئی غوطہ مارتی تھی، اوپر کو اچھلتی تھی، درود پڑھتی ہوئی اچھلتی تھی، جب یہ لہرا لہرا کے چلتی تھی تو یہ مچھلی تمہارے نبی پہ درود پڑھا کرتی تھی۔ وہ مچھلی کا عالم تھا۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیو، اگر ذرا سی پریشانی آ جائے نا تو کیا کہتا ہے معلوم؟ ابھی بھی اسے تکبر ہے، ابھی بھی تکبر۔ جس دن یہ اندر کا بت ٹوٹ گیا نا اسی دن تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کہتا ہے لوگوں کے سامنے؟ سنو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، میری کون سی بات اللہ تعالیٰ کو بری لگ گئی جو میں اس مصیبت میں پھنس گیا۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی، اس سے یہ پوچھو بری کو تو چھوڑ، یہ بتا تیری اچھی کون سی تھی۔ کتنی جم کے بول دیتا ہے یہ بات۔
کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ اللہ، اگر اجازت ہو تو مجھے ایک بات یاد